عاملین کے لیے رجت سے بچنے کے جیسے وظائف بتائے جا رہے ہیں، یہ اس سلسلے کی ویڈیو نمبر 5 ہے۔ ہمارے ادارہ دارالعملیات سے آن لائن عملیات کا کورس کرایا جاتا ہے اور علاج بھی کیے جاتے ہیں، تشخیص بھی ہوتی ہے۔ پوری عملیات کی مکمل جانکاری کے لیے ہمارے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یہاں ہم وہ وظیفے بتا رہے ہیں جس سے رجت سے بھی حفاظت ہوتی ہے اور جادو سحر وغیرہ تمام مصیبت اور بلیات سے حفاظت ہوتی ہے۔ دیکھیے یہ دعا ہے، یہ حدیث پاک کے اندر آئی ہے اور یہ سنت بھی ہے پڑھنی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کا ترجمہ، میں اس اللہ کے نام کے ذریعے سے پناہ مانگتا ہوں جس کے نام کی برکت سے زمین و آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہوا۔ 3 مرتبہ صبح کو پڑھیں اس دعا کو، 3 مرتبہ شام کو پڑھیں، کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی۔ مجرب بھی ہے، بہت سارے بزرگوں کا اس پر تجربہ ہے۔ مجرب ہونا ایک چھوٹی چیز ہے اور سنت ہونا بڑی چیز ہے، لیکن عاملین کا افسوس یہ ہے کہ ان کا مجرب کی طرف تو بہت رجحان چلتا ہے اور مجرب کے لمبے لمبے وہ وظیفے کر لیتے ہیں، لیکن سنت کا چھوٹا چھوٹا وظیفہ وہ نہیں کرتے، وہ سوچتے ہیں تو ایک عام سی بات ہے۔ حالانکہ یہ عام نہیں ہوتی ہے، بات بہت خاص ہوتی ہے، اور اس کے اندر اس چھوٹے وظیفے میں جتنی طاقت ہوتی ہے گھنٹوں گھنٹوں کے بڑے وظیفوں میں وہ طاقت نہیں، کیونکہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ اس کے اوپر بہت سے فضائل ہیں، بہت سے نقصانات سے بچنے کے واقعات ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں۔ لمبی بات ہم نہیں کرتے، اپنی ویڈیو کے اندر کام کی بات بتانا مقصود ہوتا ہے۔ تو ایک دعا تو یہ ہوئی ہے جو بسم اللہ ہی سے شروع ہے، اسی طرح اس کے نیچے ایک دعا اور ہے، 3 دعائیں اس ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے۔ بسم اللہ الذی لا الہ غیرہ اللہم اذہب عنی الہم والحزن۔ ترجمہ، اس اللہ کے نام کی برکت سے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اے اللہ میرے دل سے فکر اور غم سب دور کر دے، یعنی سب نکال دے۔ تو یہ دعا ہے، اور یہ دعا بھی کیونکہ کتابوں کے اندر آئی ہے اور بہت جامع دعا ہے۔ بعض مرتبہ عامل پر اس قسم کی رجت ہوتی ہے کہ اس کو فکر اور غم سوار ہو جاتا ہے اور عجیب قسم کے جو ہے تخیلات اس کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ اس سے بچنے کے لیے اگر کوئی عامل نہیں ہے، عام آدمی بھی اس کو پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وہ عمل ہیں، دیکھو رجت کا علاج ایسے عمل سے نہیں کیا جاتا جس کی خود رجت ہو جائے۔ یہ ایک اصول میں بہت کام کا آپ کو بتا رہا ہوں۔ رجت کا علاج کسی ایسے عمل سے نہیں کرنا چاہیے کہ خود اس عمل کے کرنے سے مزید رجت بڑھ جائے۔ پہلے ایک چیز کی رجت تھی، آپ نے رجت کا علاج کرنا شروع کیا، کوئی وظیفہ پڑھنا شروع کیا، پتہ لگا دوسرے عمل کی بھی رجت ہو گئی، کیونکہ رجت کے اندر اگر کسی مجرب چیز کو آپ استعمال کریں گے تو رجت پہلے سے ہے، اور مزید اس دوسری چیز کا جو مجرب ہے اس کو آپ استعمال کریں گے، اس سے رجت بڑھنے کے خطرے ہوں گے۔ رجت بڑھنے کا مطلب یہ ہے یا تو وہی والی رجت بڑھ جائے گی جو پہلے تھی، یا پھر 2 رجتیں ہو جائیں گی، ایک وہ جو پہلے تھی، ایک مزید دوسری۔ تو سنت جو اعمال ہوتے ہیں رجت کے اندر اگر آپ اس کو استعمال کریں گے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، اس سے رجت بڑھے گی نہیں گھٹے گی، مزید ان وظیفوں کی رجت آپ کے اوپر نہیں ہوگی۔ امید ہے میری بات اور یہ اصول جو میں نے بتایا ہے آپ کے اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ دیکھیے پھر تیسری دعا یہ ہے، بسم اللہ ذی الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ پھر اس کا ترجمہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس اللہ کے نام کی برکت سے جو بڑی شان والا، بڑی پکی دلیل والا، بڑے دبدبے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جب ایسی تعریف کی جائے اور اس کے ان واسطوں سے کچھ مانگا جائے تو ضرور بھی ضرور ملتا ہے۔ شیاطین جو یہ جادو کرتے ہیں، یعنی شیاطین کے ذریعے سے جو جادوگر جادو کرتے ہیں، یہ ان کی خوب تعریف کرتے ہیں، اور اس قسم کے یہ الفاظ جو خاص اللہ کے لیے ہیں یہ ان کے لیے اس کو بدل دیتے ہیں، جس سے وہ خوش ہو کر جادو چلاتے ہیں۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کی طاقت نہیں ہے اور سب اللہ ہی کے ماتحت ہیں۔ اللہ جس چیز کو کرنے پر آ جائے تو وہ ہو کر رہتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ کی تعریف کری جائے اور اپنے اوپر سے رجت ختم کرنے کی نیت سے، نیت میں بھی دخل ہوتی ہے، اس کی نیت سے اس کو پڑھا جائے۔ آگے کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا، یعنی جو نقصان بھی آپ کو پہنچا، جس پر رجت ہے یا جادو ہے یا سحر ہے، جو اللہ نے چاہا وہ تو پہنچ گیا ہے، بہرحال اللہ ہی کے چاہنے سے پہنچا ہے۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں اس شیطان سے جو راندہ ہوا ہے۔ اب آگے اللہ کی پناہ لی جا رہی ہے، اور کیونکہ شیطان کا دخل ہوتا ہے خاص طور سے جادو وغیرہ میں، اور بعض ایسے اعمال ہوتے ہیں جو سپلی اعمال ہوتے ہیں جن کی رجت ہوتی ہے، تو اس میں شیطان کیونکہ وہ کرتا ہے رجت، اور اسی لیے اس شیطان مردود سے جو ہے اللہ کی پناہ طلب کی گئی ہے۔
اس سے بچنے کے لیے۔